سورہ کوثر کا اور سورہ اخلاص کا میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا عمل آج تمہیں دوں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، روزانہ صرف 7 مرتبہ، اور زندگی میں اگر ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لو ساری زندگی اس عمل کو چھوڑو گے نہیں۔ اگر آپ کو صرف اور صرف یہ پتہ چل جائے کہ روزانہ ایک خاص وقت میں خاص طریقے سے سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ احد اور سورہ کوثر انا اعطیناک کل کوثر، ان دونوں صورتوں کو ایک خاص وقت میں ایک خاص ترتیب سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے سے فوری طور پر کون کون سے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، تو یقین جانیں زندگی بھر اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑو گے۔ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جس بیچارے جس غم کے مارے دکھیارے پریشان بندے یا بندی کو یہ عمل بتایا، چاہے کسی بھی پریشانی میں ہو، رشتوں میں بندش ہو، رکاوٹ ہو، رشتوں کی لائن یہ عمل لگا دیتا ہے۔ قرضوں میں بال بال جکڑا ہوا ہو، ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ گھر میں تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، مالی پریشانی ہو، گھر خالی ہو، دکان خالی ہو، مکان خالی ہو، کنگالی ہو، غریبی ہو، فقیری ہو، ناکامی ہو، شدید سے شدید پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں کوئی بندہ اگر میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل خدا کی قسم ایک بار پڑھ لے، ساری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ساری زندگی کی تمہاری اگر تکلیفیں دور نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، ہر حاجت ہر مراد انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیوں میں دولت کے رزق کے ڈھیر لگا دیں گے۔ ایسا معجزاتی عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں، کہ جس عمل کو پڑھتے ہی حالات ایمرجنسی طور پر بدل جائیں، یعنی کہ یہاں عمل کرو وہاں پر معاملات بہتر ہو جائیں۔ اس عمل کو جب دل کرے جہاں دل کرے، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، جہاں موجود ہو، کوئی کسی قسم کی جگہ کی پابندی نہیں، جہاں تم موجود ہو وہاں بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے اس عمل کو تو یاد رکھیے گا عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والے اگر صبح پڑھ لیں اللہ پاک کے حکم سے سورہ کوثر کا اور سورہ اخلاص کا یہ عمل، تو یقین جانیں شام سے پہلے پہلے ان کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ رزق اور دولت کے ساتھ ساتھ یہ عمل ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مجرب ترین عمل دیکھا نہیں۔ ایسا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جس کو پڑھنے والے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، بے اولادی ہو، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوں، بڑی سے بڑی بیماری ہو، بد نظری ہو، تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر طرح کی پریشانی میں، رشتوں کی بندش ہو، کوئی ایسا مسئلہ دنیا کا جو حل ہی نہ ہوتا ہو، دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، کسی کے دل میں محبت چاہتے ہو، زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، چاہے تم پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں بھی موجود ہو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ چاہو تو گھر میں بیٹھ جانا، چاہو تو دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں تمہیں وقت ملے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا اور درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا۔ ایک آدھی منٹ ضرور لگ جائے گی اس عمل کو پڑھنے میں۔ 1 منٹ کا وقت نکال کر بیٹھنا اس عمل کو پڑھنے کے لیے، کسی بھی جگہ پر بیٹھو، اور وہ 1 منٹ ایسی ہو میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جب تک عمل کرو
کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تم وظیفہ پڑھ رہے ہو ساتھ میں فون پر لگے ہوں باتوں میں. تو اس طرح یاد رکھیے گا وظائف اثر نہیں کرتے. پوری توجہ پورا دل دماغ عمل کی جانب رکھیے گا. بے دلی سے بے ترتیبی سے بے توجہ سے اگر عمل کو پڑھو گے تو یاد رکھیے گا عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. پورے دل سے پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. انشاءاللہ گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا. گھر میں چاروں طرف سے اتنی دولت, خدا کی قسم اتنا پیسہ آئے گا کہ تمہاری اپنی بھی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا. لوگوں کے آگے اگر آج تک ہاتھ پھیلاتے آئے ہو, در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو, کبھی اس کے در کبھی اس کے در, کبھی اس سے 500 لے لیا کبھی اس سے 1000 لے لیا, کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے. کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں اب تو لوگ بھی ہمیں دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں, اب تو لوگ بھی ہمیں دیکھ کر چہرہ بدل لیتے ہیں کہ لو جی بھائی کچھ نہ کچھ مانگنے آ گیا. ساتھیوں بھائیوں بہنوں, اس عمل کو پڑھ لو, انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا, خوشیاں آ جائیں گی. بڑی سے بڑی حاجت, بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی. جو بھی مانگو گے رب کریم اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے, کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو, خالی جیبوں کو دولت سے فوری طور پر بھر دیتا ہے. زندگی میں سکون لے آتا ہے, خوشیاں لے آتا ہے. بڑی سے بڑی حاجت, بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں یہ عمل پورا کر دیتا ہے. عمل کی جانب چلتے ہیں. اس عمل کی اجازت تمام میرے بہن بھائیوں کو عام ہے. جو بھی پوری دنیا سے کہیں بھی اس ویڈیو کو, کسی بھی شہر کسی بھی ملک سے اس ویڈیو میں شامل ہیں, تمام میری دکھیاری بہنوں کو, پریشان بھائیوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے. بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے. بے دلی سے بے ترتیبی سے بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھیے گا, اور ایک بار اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی وقت شروع کر دیں پڑھنے کے لیے, تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. پورا کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے, اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے, مرادوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے. جتنا ہو سکے اپنی حاجتوں کے لیے, مرادوں کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگیے گا. دعاؤں کو مانگتے مانگتے اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا. سب سے پہلے ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں بہنوں, اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے درود شریف پڑھ کے. ایک مرتبہ جو بھی بہتر لگے, جو بھی پڑھنا چاہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں, آپ نے وہ درود شریف پڑھ لینا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو, جو پڑھنا چاہیں. ون ٹائم ایک بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے, کوئی سا بھی. اور درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کے اندر اس عمل کا پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ شامل کر دینا ہے. تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اگر موجود ہو تو, اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور یاد رکھیے گا یہ سورہ کوثر کا اور سورہ اخلاص کا عمل ہے جس میں 2-3 مزید وظائف شامل ہیں, جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنے. یعنی کہ ایک بار عمل شروع کر دینا تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیے گا, اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے, اپنی مرادوں کے لیے, اپنی پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا. سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں, آپ نے اس عمل کو درود شریف پڑھ کے جیسے ہی شروع کر دیا تو فوراً آپ نے اس عمل کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس عمل کے اندر پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ فوراً سے آپ نے اس عمل میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے ایک مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اندر سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب سورہ کوثر ون ٹائم ایک بار پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس عمل میں فوری طور پر سورہ اخلاص بھی شامل کر دینی ہے۔ جب سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنی ہے۔ عمل کو بڑی توجہ سے سمجھیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیجیے گا، جب دل کرے، جہاں دل کرے، جس دن چاہو، اور جتنے دن تک چاہو پڑھ سکتے ہو۔ دن میں ایک بار پڑھ لو کافی ہے، اور چاہو تو دن بھر میں جتنی بار چاہو اس عمل کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہو۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ مت رکھیے گا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے دولت روپیہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دل میں رکھو گے اگر وسوسہ کسی بھی قسم کا تو عمل زندگی بھر کبھی اثر نہ کرے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب اپنے ہاتھوں میں یا تو تسبیح موجود ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اور نہ ہو تسبیح تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس عمل کا سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو فوراً وظیفہ پڑھنا ہے اس کو سمجھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ آپ نے اپنے ہی انداز میں پڑھنا ہے یہ وظیفہ الحمدللہ کا اس عمل کے اندر۔ آپ نے اپنے ہی انداز میں اس عمل کے اندر 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو شامل کر دینا ہے۔ جب 41 مرتبہ 41 ٹائم الحمدللہ کا وظیفہ پڑھ لیں، جب 41 بار پڑھ لیں تو فوراً سے آپ نے اس عمل کے اندر جب 41 مرتبہ 41 ٹائم الحمدللہ کا وظیفہ پڑھیں تو اب آپ نے اس عمل کے اندر کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب دوبارہ سے، اور اس عمل کے پڑھتے وقت درمیان میں وقفہ نہ لیجیے گا، یعنی کہ وقفے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی سانس پہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ یہ عمل ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ نہ ہو کہ کچھ
وظائف پڑھے، ایک وظیفہ پڑھا، پھر کھڑے ہوئے کوئی کام نمٹایا پھرا نہیں. ایک بار بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے، آدھی پونی 1 منٹ کا وقت نکال کر، اتنا ہی وقت لگتا ہے. تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں. اب الحمدللہ کے وظیفے پر تھے، 41 بار پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کے اندر اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. آپ نے اس عمل کے اندر سبحان اللہ کا وظیفہ بھی شامل کرنا ہے. جب 41 مرتبہ الحمدللہ کا وظیفہ پڑھیں تو فوراً سبحان اللہ کا وظیفہ بھی شامل کر دیں، اور 41 بار ہی 40 اور 1 مرتبہ ہی الحمدللہ کا وظیفہ اپنے اس عمل میں شامل کرنا ہے. اور آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. عمل کی اجازت عام ہے، جو میرا بہن بھائی پڑھنا چاہے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی روزانہ نیو وظائف کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. جب سبحان اللہ کا وظیفہ 41 بار پڑھ لیں تو آپ نے اس عمل کے اندر فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب کیا کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس عمل کے اندر 1 مرتبہ دوبارہ سے آخر میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے. جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوراً سے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص بھی پڑھ لیجیے گا آخر میں ایک بار، اور وہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں آپ نے 1 بار پڑھا تھا. اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.